الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بنى لله مسجدا له بيتا في الجنة وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفل، علماء عظام، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ساتھیوں، میرا پچھلا پنکھا بند کر دیں، اس کو تھوڑی دیر بند کر دیں، اوپر کا چاہے چلا دیں، وہ پنکھا بند کر دیں. پیارے ساتھیوں، ماشاءاللہ حضرت مفتی اعظم علیہ رحمہ کے صاحبزادگان نے یہ عظیم شان کام کیا اور بہت ہی بہترین عالی شان مسجد تیار ہو گئی. اور اپنے اسلاف کے کاموں کو اسی طرح ہی جاری رکھا جاتا ہے. یہ بچے ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں. میں ان سے فقط اتنا عرض کروں گا کہ جہاں ماشاءاللہ اس مسجد پر اخلاص کے ساتھ آپ نے اور آپ کے احباب نے اس میں خرچہ کیا، اب کاش کہ ہماری آنکھیں دیکھیں کہ آپ کے ادارے طلباء سے بھرے ہوئے ہوں، اور انشاءاللہ جہاں اتنا کام ہو گیا اگلا کام بھی ہو جائے گا. حضرت مولانا عبدالحمید صاحب چشتی نے بڑی محبت سے یاد فرمایا، اور یہ ماشاءاللہ دین کی خدمت خوب کر رہے ہیں. میرے ساتھیوں، میں جب یہاں پہنچا تو مولانا لیاقت صاحب کی میں نے زیارت کی، اور یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں علماء کرام کی ماشاءاللہ کثرت ہے. اللہ رب العالمین ان علماء کو زندہ سلامت رکھے. جب ہم غور کرتے ہیں ان مساجد پر تو میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سامنے آتی ہے. میں اپنی بات کی ابتدا یہاں سے کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. بخاری کی حدیث ہے. بخاری میں یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ کلمات روایت ہوئی، مگر اس سے پہلے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درج نہیں، جبکہ یہ میرے آقا کی حدیث پاک دیگر اور سندوں سے موجود ہے.
پیارے ساتھیوں، ایک مسئلہ آج صرف بیان کروں گا، علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ میں اب ان علماء سے نہیں ہوں، علماء سے تو ہوں ہی نہیں، میں ان لوگوں میں سے نہیں جو کہ اپنی تعریف سے ان کی خوش ہو جائیں۔ جہاں جتنے بھی نعرے لگائے گئے، واللہ باللہ سمت اللہ، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے نفس پر اس کا اتنا سا بھی اثر نہیں ہوا۔ مجھے اس چیز کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ کس نے مجھے پیر کہہ دیا، کس نے کچھ کہہ دیا۔ میرا اللہ گواہ ہے اور شاہد ہے اس بات پر کہ میرا نفس اس سے خالی ہے اور خالی ہے۔ ابھی جب ہم روڈ پر تھے تو وہاں پر کئی لوگ موجود تھے، میں شاہ صاحب سے کہہ رہا تھا کیوں اتنے جمع ہو گئے؟ ہم خاموشی سے جاتے، دین کی تبلیغ کرتے اور آ جاتے۔ پیارے ساتھیوں، اصل چیز دین کی تبلیغ ہے، اور جو لوگ اپنے پروٹوکول میں لگے رہتے ہیں وہ کبھی دین کی خدمت نہیں کرتے۔ جو اللہ نے عزت دی اسے کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا ہے، اور جو ہماری بناوٹی عزتیں ہیں وہ چند دنوں کے بعد خاک میں مل جاتی ہیں۔ پیارے ساتھیوں، ایک مسئلہ، چھوٹی سی بات ہے، وہ یہ دیکھنا یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف جب میرے آقا نے جب تعمیر فرمائی، تقریر تھوڑی لمبی ہو جائے حرج تو نہیں؟ آپ سوچ لیں، اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس پر آپ استخارہ بھی کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، مولانا تشریف فرمائیں۔ مولانا انسٹاگرام میں بھول گیا، مولانا عبدالرزاق صاحب بہت بڑے عالم، ماشاءاللہ زبردست ٹھکڑ عالم، ماشاءاللہ، اللہ الحمدللہ۔ علماء کو دیکھ کر طبیعت پر بڑا انبساط ہوتا ہے، اور ان مشائخ کو دیکھ کر جو بڑے دولت مند ہیں اور دین کی خدمت نہیں کرتے، طبیعت پر بڑا انقباض ہوتا ہے۔ واللہ کہتا ہوں، میرے ساتھیوں، مسجد نبی شریف کی جب تعمیر جب ہوئی تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے اس کی زمین کو باقاعدہ طور پر خریدا۔ بنو النجار نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو اس کی قیمت اللہ سے وصول کریں گے، لیکن یتیم بچوں کی زمین تھی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی قیمت ادا کی۔ اور اب قیامت تک جو بھی اس مسجد میں جو بھی نماز پڑھتا رہے گا، اس تمام کا ثواب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اس طرح کیوں ہوگا؟ بات پر بات بدل رہی ہے، میں کہیں اور جا رہا تھا، کہیں اور نکل آیا، کیونکہ تقریر لکھ کر تیار تو نہیں کی جاتی نا پیارے ساتھیوں، تقریر تو اس ورود کا نام ہے نا۔ اور جو آدمی ہر وقت حدیثیں پڑھاتا ہو اور اس کا کام ہی یہ ہو تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہاں سے بات کروں، کہاں پر ختم کروں۔ حقیقت کہہ رہا ہوں۔ اب بات اس طرف آ گئی، ادھر سے بات شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح کیوں ہوگا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا ثواب ملے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا من سنّا فی الاسلام سنۃ حسنہ، جس شخص نے اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ نکالا اسے اس کا ثواب ملے گا، اور اس کے بعد آنے والے جو بھی اس پر عمل کریں گے ان تمام کو ثواب ملے گا، اور تمام کا ثواب پہلے شخص کو بھی ملے گا۔ یہ حدیث آپ نے بارہا مرتبہ سنی ہوگی، ذرا اس پر تھوڑی سی تشریح بھی ذرا سن لیجیے۔ اعتراض جواب ہونے کے بعد پھر ہم آگے نکلتے ہیں۔ آج چشتی صاحب کو آج ہم اپنی تقریر سناتے ہیں۔ ان کی تقریر تو ہم نے بڑی سنی ہے، لیکن آپ تھوڑی سی دیر ہماری تقریر سنیں گے۔ آپ کہیں چلے جاؤ، ان کو نہیں جانے دوں گا۔ پیارے بھائی، اس پر
یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ جو سنہ کا مطلب یہ جو کیا ہے جس نے کوئی نیا طریقہ نکالا، یہ اس کا ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے حضور کی کسی متروک سنت کو زندہ کر دیا۔ یہ دوسروں کی طرف سے اعتراض ہے۔ جس نے میرے آقا کی کسی متروک سنت کو زندہ کر دیا تو اسے اس کا ثواب ملے گا، اور آئندہ آنے والے جو بھی اس پر عمل کریں گے ان تمام کو اس کا پورا پورا ثواب ملے گا، اور ان تمام کا ثواب پہلے سے کو ملے گا۔ پیارے بھائیوں، کتنی بھونڈی بات کہی انہوں نے۔ حدیث کا وہ مفہوم نہیں جو یہ بیان کر دیتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کا مطلب طریقہ نہیں ہے، حالانکہ سن اللہ سنہ، اللہ کا ایک نیا طریقہ نکالنا، سنت طریق، نئے راستہ بنانا، سن الامر، نئے معاملے کو طے کرنا، یہ تمام کتاب محاورے عربی زبان میں آتے رہتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس سے مراد نیا طریقہ نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے، بلکہ حضور کی متروک سنت کو زندہ کر دینا ہے، تو خود اپنے ایمان سے ذرا یہ بات ذرا غور سے سنو اور اس کا مجھے جواب دو۔ میرے آقا نے فرمایا من سنّا فی الاسلام سنتا حسنا، جس نے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ اس سے ہمارا حضور کی سنت ہے، جس نے اسلام میں حضور کی کوئی اچھی سنت جو ہے اس کو زندہ کیا، مطلب یہ ہو جائے گا تو اسے اس کا ثواب ملے گا۔ تو آگے بھی تو دیکھو، آگے میرے آقا نے فرمایا وَمَنْ سَنَّا فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، تو اس کا مطلب پھر یہ بنے گا نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ جس نے اسلام میں حضور کی کسی بری سنت کو ترک کیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس کا مطلب یہ بن جائے گا نا۔ اگر آپ نے سنت سے مراد حضور کی سنت لے رہے ہیں تو سنت حسنہ تک تو بات صحیح بنے گی، اگلے جملے کو تم کیا کرو گے؟ اگلے جملے پر تم کیا بولو گے؟ کیا وہاں پر یہ کہو گے حضور کی کوئی بری سنت ہے جس نے اس کو ترک کیا اور اس نے اس کو جاری کیا تو اسے اس کا گناہ ملے گا، اور آئندہ آنے والے بھی جو اس پر عمل کریں گے اسے اس کو گناہ ملے گا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس کا یہ مطلب کرو گے؟ سنہ کا مطلب ایک ہی کرنا پڑے گا، اور وہ ایک ہی ہے کہ جس نے نیا طریقہ نکالا۔ اور فی الاسلام کا لفظ بھی بدلا رہا ہے، اس سے مراد میرے آقا کی سنت طیبہ نہیں ہے، حضور کی تو ساری سنت ہی اچھی ہوتی ہے۔ میرے شیخ میرے مرشد غزالی اثر نے فرمایا، جب پوچھا گیا حضور دین کس سے کا نام ہے، فرمایا جو حضور نے فرما دیا وہ دین ہے، اور جو کر کے دکھا دیا وہ دین ہے۔ اس کے علاوہ دین دکھاؤ۔ ایک شخص نے کہا حضور دین جو ہے قرآن ہے، فرمایا وہ بھی تو حضور کا قول ہے اور کیا ہے، قول رسول کریم، قرآن کیا ہے؟ رسول کریم کا قول ہے۔ دو مقام پر یہ جملہ آتا ہے، ایک مقام پر جو ہے جبریل امین ہے، ایک مقام پر میرے آقا مراد ہے۔ پیارے بھائیوں، ہر چیز کو بدعت کہہ کر حرام قرار دینے والے، جو چیز بھی ہم کوئی اچھا طریقہ نکالنے کہتے ہیں یہ بدعت ہے، اس پر ہم یہ حدیث پیش کرتے ہیں تو اس کی الٹی انہوں نے توجیہ کی، جس کا میں نے جواب دیا، بنتی نہیں ان کی توجیہ۔ تو بدعت کسے کہتے ہیں؟ اب بدعت کے بارے میں ان کی ذرا بات سنیے۔ کہتے ہیں بدعت اصل میں وہ نیا طریقہ عبادت ہے جو حضور کے زمانے میں خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد ہوا ہو۔ یہ تعریف ان کی مفتی محمد شفیع صاحب نے کی، دیگر اور سلفیوں کی ہی کتابوں میں یہی تعریف لکھی ہے۔ ہم نے کہا یہ میناریں بنائے تم نے مسجد کی، یہ محرابیں بنائیں، وضو خانے تیار کر لیے، بڑی بڑی دینی درسگاہیں تیار کر لیں، اس کے جواب میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ
نیا طریقہ عبادت نہیں ہے، یہ تو عبادت کرنے کے وسائل اور ذرائع ہیں۔ بدعت تو وہ نیا طریقہ عبادت ہے جو حضور کے زمانے اور خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد ہوا ہو۔ پیارے بھائیوں، اگر یہ مانا لیا جائے گا تو پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں، بتاؤ تم بدعت کسے کہتے ہو؟ کہتے ہیں میلاشی بدعت ہے، چہلم بدعت ہے، تیجا بدعت ہے، عرس بدعت ہے، گیارشی بدعت ہے۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کیا یہ نیا طریقہ عبادت ہے؟ کیونکہ بدعت کی تعریف میں تو یہ کہا گیا ہے نا کہ وہ نیا طریقہ عبادت۔ کیا میلاد کر کے ہم عبادت کرتے، حضور کا میلاد مناتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں؟ پوجنا الگ ہے اور فرما برداری کرنا الگ ہوتا ہے۔ اور یہ قید جو لگا دی انہوں نے کہ جو حضور کے زمانے اور خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد ہوا ہو، یہ کون سی حدیث میں ہے؟ یہ کون سی حدیث میں ہے؟ ہاں جی، حضور علیہ السلام نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میرے طریقے کو، میری سنت کو، میرے خلفاء راشدین کی طریقے کو اپناؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرما دیا، اس لیے اس کے بعد جو نیا طریقہ ہوگا وہ جناب بدعت ہوگا۔ پیارے بھائیوں، میرے اور آپ کے نبی نے یہ تو فرمایا ہے کہ میرے سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو اپناؤ، یہ تو نہیں فرمایا ان کی اس کے بعد جو ہوگا وہ بدعت ہوگا۔ میرے اور آپ کے نبی نے یہ تو نہیں فرمایا نا کہ اس کے بعد جو ہوگا وہ بدعت ہوگا۔ کہ میرے آقا نے یہ بات فرمائی ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد جو بھی ہوگا وہ بدعت ہوگا۔ یہ خود ساختہ تعریف ہے بدعت کی، یہ کسی مسلمان جو صاحب شعور ہوگا اس کے عقل میں نہیں آئیں گی۔ اور بدعت کو آپ معلق کر رہے ہیں وقت کے ساتھ، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ حالانکہ میں یہ دکھاتا ہوں وہ بدعت جو حضور کے زمانے میں ہوئی اور نیا طریقہ عبادت ہوا تو حضور نے اس کو منع فرما دیا۔ بخاری کی حدیث پاک میں آتا ہے، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان۔ میرے آقا حضور علیہ السلام گزرے ایک انسان کے پاس سے، جبکہ میرے آقا طواف فرما رہے تھے، تو اس نے اپنے ہاتھ کو اس نے اپنے ہاتھ کو باندھا ہوا تھا دوسرے انسان کی طرف، بخیتن، کسی رسی کے ساتھ یا کسی لگام کے ساتھ، چمڑے کی یا کسی اور شے کے ساتھ، تینوں کا ذکر آتا ہے بخاری میں۔ تو وہ دوسرا کو لے کر جا رہا تھا تو میرے آقا نے کیا کیا، قطعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، میرے آقا نے اس رسی کو، اس لگام کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا اور فرمایا اس کو ہاتھ سے پکڑ کر لے کر جاؤ۔ اس نے ایک نیا طریقہ نکالا تھا کہ طواف کے اندر یہ اس میں مجھے زیادہ ثواب ملے گا کہ میرا ہاتھ جو ہے بندھا ہوا ہو رسی کے ساتھ اور میرا بندہ مجھے لے کر جا رہا ہو اور اس میں زیادہ ثواب ملے گا، تو میرے آقا نے اس طریقے کو کاٹ دیا۔ اب یہ جو کہتے ہو کہ حضور کے زمانے کے بعد، خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد، تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو نیا کام جو خلاف اسلام ہوتا ہے حضور کے زمانے میں بھی ہوا وہ بدعت ہے اور وہ حرام ہے۔ اب میں یہ بھی دکھا سکتا ہوں کہ حضور کے زمانے میں صحابہ کرام نے بعد اچھے نئے کام شروع کیے تو وہ بدعت حسنہ بن گئے، اور جب حضور نے قبول فرما لیا تو وہ میرے آقا کی تائید حاصل ہو گئی، تو حدیث بھی، تو وہ سنت بھی بن گئی۔ اب دیکھیے میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھاتے جب میرے آقا نے فرمایا سمع اللہ لمن حمیدہ، تو پیچھے ایک شخص نے کہا
ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. جب اس نے کلمات ادا کیے، فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے آقا نے السلام پھیرا، میرے آقا نے فرمایا من ہوا قائل، کہاں ہے کہنے والا، کون ہے کہنے والا؟ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے نماز میں 30 سے زائد فرشتوں کو ان کلمات کی طرح لپکتے ہوئے دیکھا. ایک صحابی نے میرے آقا کے زمانے اقدس میں ایک نیا طریقہ نکالا اور وہ اچھا تھا، نبی نے اس کو برقرار رکھا. پیارے بھائیوں، وہ طریقہ جب تک حضور نے قبول نہیں فرمایا تھا بدعت تھا، جب قبول کر لیا بدعت تھا، مگر بدعت حسنہ تھا. حضور نے قبول فرما لیا تو اب وہ میرے آقا کی حدیث تقریری بن گئی. پیارے بھائیوں، بدعت کی خود ساختہ تعریفیں کہ بس ہم تو نکل جائیں، ہماری یونیورسٹیاں بھی نکل جائیں، ہمارے مدارس بھی نکل جائیں، ہمارے ممبر بھی نکل جائیں بدعت کی تعریف سے. ایسی تعریفیں خود ساختہ کرنی، جبکہ بدعت کے بارے میں اساس کی حیثیت صرف 2 یا 3 حدیثیں رکھتی ہیں، وہاں سے بدعت کی تعریف کرو نا. میرے آقا سرکار مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس شخص نے ہماری اسلام، ہمارے اس امر میں، ہمارے اس میں کوئی نیا طریقہ نکالا جو اس میں سے نہیں ہے تو مردود ہے. پیارے بھائیو، جب بدعت کا نام آتا ہے تو لوگ یہ سننے پر تیار ہی نہیں ہوتے، کہتے ہیں نہیں ہر بدعت حرام ہے، ہر بدعت حرام ہے. اچھا، جب ہر بدعت حرام ہے، ہر بدعت خراب ہے، تو بخاری شریف کے اس جملے کا کیا جواب دو گے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ذرا غور کیجیے. دیکھا تراویح لوگ پڑھ رہے ہیں، کہیں ایک کھڑا، کہیں 2 3 مختلف انداز میں. 3 دن حضور کے زمانے سے تراویح لوگ پڑھ رہے ہیں. آپ نے کیوں ایسا نہ ہو کہ ایک امام کے پیچھے سارے کھڑے ہو جائیں، اور پورا مہینہ تراویح کو جاری کر دیا. اور جب اس منظر کو، جب اس خوش عین منظر کو جب دیکھا، میں نعم البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی ہے یہ بدعت. اب اس پر کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مجازن بدعت کہا تھا. پیارے بھائیو، یہ خامہ حاکم کی باتیں اور کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت اور مجاز کے درمیان کوئی نہ کوئی رابطہ اور کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے. خامہ خواہ مجاز مراد نہیں لے لیا جاتا. اب اس تعلق کی طرف میں نہیں جاؤں گا، بات بڑی لمبی ہو جائے گی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے تراویح کو بدعت کہا. ہاں جی، بات اصل میں یہ ہے چونکہ تراویح حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھی، چاہے 3 دن ہی ہوئی، اور ٹھیک ہے تو وہ تھی تو صحیح نہیں. جب تھی تو بدعت تو ہے نا. تو بدعت کسی اعتبار سے اس طرح سے نہیں تھی جس طرح حضرت عمر بن خطاب نے شروع کرائی ہے. اگر اس طرح سے ہوتی تو اس کا بدعت نہ فرماتے، اس کو سنت فرماتے. پیارے بھائیوں، میرے آقا کی سنت کو کوئی آدمی بدعت کہہ سکتا ہے؟ چاہے بدعت حسنہ کیوں نہ ہو، کوئی بھی مسلمان نہیں کہے گا. اگر یہ صورتحال اگر بدعت نہ ہوتی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی میرے آقا کی سنت کو بدعت قرار دیتے؟ ممکن ہی نہیں ہے، چاہے بدعت حسنہ ہی کیوں نہ ہو. ہاں، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ تراویح تھی تو صحیح نہ، اس طرح نہیں تھی. 3 دن ہوئی، تھوڑا سا ہوا، صحابہ کرام پڑھی وغیرہ، تو اس کے بعد پھر اس کو پھر جمع کر دیا گیا، سیٹ ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے، ہم اس بات پر بھی آ جاتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتلائیے، ہم کہتے ہیں کہ یہ تیجا ہم کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں. نہیں جناب، تم کیوں کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کیونکہ کھانے پینے کی چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے. کہاں سے پہنچتا ہے؟ حدیث پاک میں ثابت ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا اچانک انتقال ہوا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر. طویل واقعہ ہے،
وہ طویل واقعہ پیش نہیں کر رہا. حاضر ہوں یا رسول اللہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا, کچھ اگر میں ان کے لیے سارے ثواب کروں تو پہنچے گا؟ میں فرمایا پہنچے گا. انہوں نے اپنا پورا کھجوروں کا باغ جو ہے مرزاق جو تھا وہ اپنی والدہ کا نام کر دیا. فرمایا جو بھی کھائے گا میری ماں کو ثواب پہنچے. یہ کھانے کی چیز کا ثواب ہو گیا. پھر سرکار کی بارگاہ اقدام دوبارہ حاضر ہو گئے, یعنی گویا یہ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو میں نے اپنی طرف سے کیا تھا نا. ایو الصدقۃ افضل, حضور بہترین صدقہ کون سا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا الماء. پہلے حدیث بخاری میں, دوسری حدیث بخاری میں. تو انہوں نے کنواں کھودا, اور کنواں کھودنے کے بعد فرمایا بیر ام سعد, میری سعد کی ماں کا کنواں ہے, جو بھی پیے گا اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے. آج جو کنواں موجود ہے ان منکرین نے اس کنویں کو بند کر دیا, مگر پھر بھی موجود ہے, جا کے دیکھ لیجیے. جو گئے انہوں نے دیکھا ہے. پیارے بھائیوں, پینے کی چیز کا ثواب بھی ہو گیا, کلام اللہ کا ثواب بھی ہے, اس کے ثواب کا کون انکار کرتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور دعائے مغفرت, حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا, میرے آقا دوسری یا تیسری دن کے کاشانہ پر گئے. مسلم شریف حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہم بیٹھے تھے جگہ میں بیٹھتے ہیں, میرے آقا نے اشارہ فرمایا بیٹھے رہو, بیٹھے رہے. میرے آقا نے فرمایا استغفروا لمعاذ بن مالک, معاذ بن مالک کی دعائے مغفرت کرو. صحابہ کرام نے کہا غفر اللہ لمعاذ بن مالک, اللہ معاذ بن مالک کی مغفرت فرما. وہ بھی دعائے مغفرت بھی ثابت ہے. بھئی یہی کچھ تو ہوتا ہے تیجے میں, 40 میں, اور کیا ہوتا ہے؟ نہیں جی یہ الگ الگ ہیں تو آپ اس کو الگ الگ رہیں, تو آپ نے اکٹھا کیا تو یہ بری بدعت ہو گئی. پیارے بھائی, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر الگ الگ چیزوں کو جمع کر کے تراویح بنا کر بدعت کہیں تو وہ جائز ہے, ہم اکٹھا کر دیں اچھی چیزوں کو تو یہ ناجائز ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, فیضان حضور غزالی زمان. پیارے بھائیوں, اس طرح بہت مواد باقی ہے. یہ بات ذہن میں رکھو کہ میرے آقا کا فرمان حق ہے. میرے آقا نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالہ فی النار. نسائی شریف حدیث پاک ہے. اب اچانک مسیح کا معاملہ شروع ہوا تو ظاہر بدعت کی باتیں آنی تھیں, شروع ہو گیا. اب اس سے وہ نکل گئے تو ادھر ہی نکل گئے, ہم کیا کریں, ادھر بیٹھ کے نکل گئے. میرے آقا نے فرمایا ہر نئی چیز بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے. میرا بالکل ٹھیک ہے. کلام جو ہے وہ مخاطب کے ذہن اور اس کی حال کے مطابق ہوتا ہے. کئی حدیثیں آپ کو ملیں گی, اس پر تفصیلی بحث اس وقت میں کرنے کے لیے آمادہ نہیں. اتنی مدد کر دینا چاہتا ہوں, علی کل جبل منہن جزءا. رب العالمین نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, علی کل جبل, ہر پہاڑ پر پرندوں کا جز کو رکھ دیا. اب دنیا کے ہر پہاڑ پر رکھ دیا نہیں, کیا پورے پہاڑ پر رکھ دیا نہیں, نہ پورے پہاڑ پر رکھا نہ ہر پہاڑ پر رکھا, پھر بھی کل جبل آ رہا ہے نہیں ہے. پیارے بھائی, کل بمانا بعض کی بھی بعض اوقات ہوتا ہے. کل افرادی اور کل مجموعی کی طرح میں نہیں جاؤں گا علم میں بلاغت میں. ہماچل علماء اکرام بیٹھے ہیں, میں ہر طرح اشارہ دے رہا ہوں ہلکا ہلکا, ادھر نکلو گے تو دوسرے جوابات شروع ہو جائیں گے. میرے بھائیوں, یہ بات ذہن میں رکھو, خدا کی قسم تم حق پر ہو, تم ہی سچے ہو, تمہارا ہی مسلک سچا ہے, کوئی شبہ نہیں اس میں. جب دلائل پر آتے ہیں تو ان کے دلائل اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, پھونک مارو تو اڑ جاتے ہیں ان کے دلائل. حقیقت کہتا ہوں, لیکن ان کے پاس دولت کی چمک جو ہے وہ لوگوں کو اپنے راغب کرتی ہے. ان کے پاس ڈالر اور ریالوں کی چمک جو ہے لوگوں کو کھینچ لیتی ہے. لیکن میرے آقا نے فرمایا اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. جب میرے آقا آرام فرما ہے
خالی چٹائی پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ، جو میرے آنکھ اٹھ کے بیٹھتے ہیں، جسم پر نشانات ہیں چٹائی کے. یا رسول اللہ لو امرتنا ان نبسط لک ونعمل، یا رسول اللہ کاش کہ آپ ہمیں حکم دیتے، ہم اس طرح لیٹتے اور آپ کے لیے ہم کو بستر بچھا دیتے، بچھونا بچھا دیتے. اس کی اور بھی تشریح کی گئی عمل کی، میں نے تشریح کی. تو میرے آقا نے فرمایا یا ابن مسعود مالی ولی الدنیا وما انا والدنیا، اے عبداللہ بن مسعود مجھے دنیا سے کیا ربط ہے، دنیا کو مجھ سے کیا ربط ہے. میں تو ایک مسافر کی مانند آیا ہوں، چلچلاتی دھوپ میں سفر کر رہا تھا، وہ جیسے کوئی مسافر تھوڑی دیر کے لیے درخت کا سایہ ملے سستانے کے ٹھہر گیا ہوں. میری منزل تو آگے ہے، میں تو آگے جا رہا ہوں. اے سنیو، خدا کی قسم حق پر صرف تم ہو اور صرف تم ہی ہو، یہ ذہن میں رکھنا. صراط مستقیم ہماری ہے اور باقی ہر فرقہ اسی سے اور اسی فرقوں سے فرقے نکلے ہیں. 72 فرقے نکلتے چلے گئے اور ایک تم ہی صراط مستقیم ہو. رب کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ ہم سب پر فضل و کرم و رحمت فرما، اور اللہ تعالیٰ ان صاحبزادگان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عمروں میں اور زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان پر ان کے اسلاف کا فیضان جاری فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت مفتی اعظم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی درجات بہت بلند و بالا فرمائے. تمام حاضرین کی خیر ہو، تمام ساتھیوں کی خیر ہو. چیشی صاحب تو خام خام موجود ہیں ہی ہیں نا، اللہ تعالیٰ زندہ سلامت رکھیں. یہ تو مدینہ منورہ کے ہمارے ساتھی ہیں، اور جب تقریب میں جب جھوم کر حضور کا ذکر کرتے ہیں نا، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. اللہ ان کو آباد و شاد رکھے. آمین. خدا کی قسم حضور تو کوئی اور نہیں ہو سکتے نا، حضور تو حضور ہی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تمامی حضرات تشریف رکھیں گے. جگر گوشہ حضور غزالیہ زمان